سبق نمبر 103 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31 تا 41۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین كذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ قد خسر یقیناً گھاٹے میں پڑے الذین وہ لوگ جو کذبوا جھٹلا دیا انہوں نے بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آن پہنچی ان پر الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک قالوا بولے وہ یا حسرتنا ہائے ہمیں افسوس علی اوپر ما اس کے جو فرطنا کوتاہی برتی ہم نے فیہا اس میں وہم اور وہ یحملون اٹھائے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ علی اوپر ظہورہم اپنی پیٹھوں کے الا خبردار ساء برا ہے ما وہ جو یزرون اٹھائیں گے۔ پوری آیت۔ وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ ناگہاں جب ان پر قیامت طاری ہوگی تو کہیں گے ہائے افسوس جو ہم نے اس پر کوتاہی برتی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے، خبردار بہت برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وما اور نہیں ہے الحیات الدنیا زندگی دنیا کی الا مگر لعب کھیل ولہو اور جی کا بہلاوا وللدار الآخرۃ اور گھر آخرت کا خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون پرہیز کرتے ہیں افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ پوری آیت۔ اور دنیاوی زندگی تو صرف ایک کھیل اور شغل ہے، یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہوں گے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ قد نعلم بالکل ہم جانتے ہیں انہو بے شک وہ لیحزنک آپ کو غمگین کرتی ہیں الذی وہی جو یقولون کہتے ہیں وہ فإنہم تو بلا شبہ وہ لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو ولکن الظالمین اور لیکن ظلم کرنے والے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا یجحدون انکار کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ ہمیں بخوبی معلوم ہے بلا شبہ وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں آپ کو ضرور غمگین کرتی ہیں، تو وہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً کذبت جھٹلائے گئے رسول سب رسول من قبلی کا آپ سے پہلے فصبروا تو انہوں نے صبر کیا علامہ اس پر جو کذبوا وہ جھٹلائے گئے وَأُوذُوا اور ستائے گئے وہ حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد ولا مبدلا اور نہیں بدلنے والا لکلمات اللہ اللہ کے فیصلوں کو
وَلَقَدْ اور یقیناً جاءَکَ آ پہنچیں آپ تک من نبائی بعض خبریں المرسلین رسولوں کی۔ پوری آیت۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس جھٹلائے جانے پر صبر ہی کیا، اور وہ ستائے بھی گئے یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ پہنچی، پھر کوئی اللہ کے فیصلوں کو بدل نہ سکا، اور یقیناً رسولوں کے بعض حالات آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِن كَانَ اور اگر ہے کبورا گراں علیہ کا آپ پر اعراضہم ان کا منہ پھیرنا، فإن تو اگر استطاعت آپ سے ہو سکے ان تبتغیہ کہ ڈھونڈ لیں آپ نفقاً کوئی سرنگ فی الارض زمین میں او سلماً یا کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں فتأتیہم تو لا دیں ان کو بآیتن کوئی نشانی ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لجمعہم ضرور جمع کر دیتا ان کو علی الہدی ہدایت پر فلا تکونن تو نہ ہو آپ من الجاہلین نادانوں میں سے۔ پوری آیت۔ اور اگر ان کی روگردانی آپ پر گراں ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان پر کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں تو پھر آپ انہیں کوئی نشانی لا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا، لہذا آپ نادانوں میں سے نہ ہوں۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ انما سوائے اس کے نہیں یستجیب قبول کرتے ہیں الذین وہی لوگ جو یسمعون سنتے ہیں والموتى اور مردے یبعثہم اللہ اٹھائے گا انہیں اللہ ثم پھر الیہ اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ پوری آیت۔ مانتے صرف وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقالو اور بولے وہ لولا کیوں نہیں نزلہ اتاری گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قل آپ کہہ دیں ان اللہ قادر بے شک اللہ قادر ہے علی اس پر ان ینزل کہ اتار دے وہ آیتن کوئی نشانی ولیکن اکثرہم اور لیکن اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے۔ پوری آیت۔ اور وہ بولے اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، آپ کہہ دیں اللہ قادر ہے کہ نشانی اتارے لیکن اکثر ان کے جانتے ہی نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ وما اور نہیں من دابتن چلنے والا کوئی فی الارض زمین میں ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ یطیر جو اڑتا ہے بجناحیہ اپنے دو پروں سے الا مگر امم امتیں ہیں امثالکم تمہارے جیسی ما فرطنا نہیں کسر چھوڑی ہم نے فی الکتابی کتاب میں من شیئن کسی چیز کی ثم پھر
الی ربہم اپنے رب کی طرف، یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے۔ پوری آیت۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا نہیں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہارے جیسی ہی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کسر نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کے ہاں جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ والذین اور وہ لوگ جو کذبوا جھٹلا دیا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، صم بہرے ہیں، وبکم اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں، من وہ جسے، یشاء اللہ چاہتا ہے اللہ، یضللہ گمراہ رکھتا ہے اس کو، ومن اور وہ جسے، یشاء چاہتا ہے وہ، یجعلہ ڈال دیتا ہے اس کو، علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر۔ پوری آیت۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ رکھے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ قل آپ کہہ دیں، ارأیتکم بھلا تم دیکھو تو، ان اتاکم اگر آن پہنچے تمہیں، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او اتتکم یا آن پہنچے تمہیں، الساعۃ قیامت، اغیر اللہ کیا غیر اللہ کو، تدعون پکارو گے تم، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچ بولنے والے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں بھلا دیکھو تو صحیح اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ہی آ جائے تو کیا تم خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو تو؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ ایاہ خاص اسی کو، تدعون تم پکارتے ہو، فیکشف پھر وہی کھولتا ہے، ما وہ جس کے لیے، تدعون تم پکارتے ہو، الیہ اس کی طرف، ان شاء اگر چاہے وہ، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون وہ جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ پوری آیت۔ بلکہ تم خالص اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ اگر چاہے تو دور کر دیتا ہے جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور تم بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ سورۃ الانعام کے چوتھے رکوع میں درج 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 31 قد خسر الذین کذبوا سے الی ساء ما یزرون تک فرمایا وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ ناگہاں جب ان پر قیامت طاری ہوگی تو کہیں گے ہائے افسوس جو ہم نے اس پر کوتاہی برتی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے، خبردار بہت برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ یعنی مرنے کے بعد زندہ ہو کر اللہ کے ہاں پیش ہونے پر یقین نہ رکھتے ہوئے دنیاوی زندگی غفلت سے گزارنے والے اچانک موت یا قیامت آ جانے کے بعد بہت پچھتائیں گے۔ الساعۃ کا معنی ویسے تو قیامت ہے، لیکن مفسرین نے یہاں موت مراد لی ہے کیونکہ ملاقات کے یقین اور عدم یقین کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، لہذا موت ہی کو قیامت کہا گیا ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، چند دیہاتی لوگوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ایک بچے کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے تک تمہاری قیامت آ پہنچے گی۔ اس سے مراد موت ہے۔ مرتے ساتھ ہی غفلت میں گزری زندگی پر پچھتاوا شروع ہو جائے گا اور گناہوں کا ادراک بھی ہو جائے گا، اور گناہوں کا بوجھ قبروں سے نکلتے وقت پیٹھ پر آن پڑے گا۔ احادیث میں مروی ہے اعمال اچھے ہوں یا برے ان کو شکل اور جسم دے دیے جائیں گے، یقیناً ان کا وزن بھی ہوگا جسے ترازو میں تولا بھی جا سکے گا۔
آیت نمبر 32 ومل حیات الدنیا سے افلا تعقلون تک فرمایا اور دنیاوی زندگی تو صرف ایک کھیل اور شغل ہے، یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہوں گے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی آخرت کو مد نظر رکھ کر گزاری گئی دنیاوی زندگی ہی مفید ہے، ورنہ نقصان ہوگا۔ لعب سے مراد وہ کھیل ہے جو آخرت کے اعتبار سے بے نتیجہ ہو، اور لہو سے مراد وہ مشغولیت یا وہ بہلاوا ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ کفار و مشرکین اور ملحدین کی دنیا اسی طرز پر گزر رہی ہے، ان کے برعکس تقوی والوں کی دنیا ایسی مفید ہے جس پر عمدہ سے عمدہ اخروی نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ دنیاوی فوائد عارضی اور اخروی فوائد دائمی ہیں، یہ بات نہ سمجھنا حد درجے کی بے عقلی ہے۔ آیت نمبر 33 قد نعلم سے ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون تک فرمایا ہمیں بخوبی معلوم ہے، بلا شبہ وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں آپ کو ضرور غمگین کرتی ہیں، تو وہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کافر لوگوں کا حضور علیہ السلام کو جھٹلانا صرف آیات و احکامات الہیہ کے سبب سے تھا، ورنہ وہ آپ کی شخصی سچائی کے نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی قائل تھے۔ حضور کو اپنی ذات کی بجائے نبوت اور رسالت کے جھٹلائے جانے کا غم کہیں زیادہ تھا۔ بحوالہ ابن جریر امام سدی کا بیان ہے، اخنس ابن شریق نے ابو جہل سے پوچھا اس وقت میرے علاوہ تیرے پاس کوئی نہیں، بتا محمد بن عبداللہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ جواب میں ابو جہل نے کہا خدا کی قسم وہ سچے ہیں، لیکن جب قصی کی اولاد کے پاس کعبے کی تولیت، نبوت اور پنچایت سب کچھ چلی گئی تو پھر باقی قریش کے پاس کیا بچے گا؟ بئیں وجہ میں اس کا مخالف ہوں۔ یہی بات ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو بھی کہی کہ ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس دین کی بات کرتے ہیں ہمیں بس اس سے مسئلہ ہے۔ بہر کیف طرح طرح کی باتیں سن کر غمگین ہو جانا انسانی فطرت ہے، جس پر اللہ نے تسلی دی کہ وہ آپ کے نہیں بلکہ اللہ کے دشمن ہیں، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ جہد اس انکار کو کہا جاتا ہے جس میں ہٹ درمی کی بنا پر زبان دل کے خلاف بولے۔ اس طرح کی مخالفتوں کا سامنا داعیان دین کو ہمیشہ سے رہا ہے۔ آیت نمبر 34 وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ سے وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ تک فرمایا اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس جھٹلائے جانے پر صبر ہی کیا، اور وہ ستائے بھی گئے یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ پہنچی، پھر کوئی اللہ کے فیصلوں کو بدل نہ سکا، اور یقیناً رسولوں کے بعض حالات آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اہل مکہ نے آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو جھٹلا کر آپ کو دکھی کیا ہے، تو آپ کی طرح سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ جیسے انہوں نے صبر کیا ویسے آپ بھی صبر کریں، رنجیدہ بالکل نہ ہو۔ وقت آنے پر اللہ کی مدد آ جاتی رہی ہے، ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان میں کچھ حکمتیں ہیں، ورنہ اللہ پر نہ پہلے کوئی غالب آیا نہ آئندہ آ سکے گا۔ سابقہ انبیاء کے واقعات جو آپ کو بتائے جا چکے ہیں ان میں یہ بات بڑی عیاں ہے۔ بتایا جا رہا ہے دین کی محنت کرنے والوں کو یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے، سکھی رہنا ہے تو اللہ کا راستہ چھوڑنا پڑے گا، وگرنہ پھر دکھ جھیلنے پڑیں گے۔ آیت نمبر 35 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ سے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تک فرمایا اور اگر ان کی روگردانی آپ پر گراں ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان پر کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، تو پھر آپ انہیں کوئی نشانی لا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا، لہذا آپ نادانوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی کفار کا وہ منہ مانگا معجزہ جو ہمہ وقت نبی کے ساتھ رہے، جسے دیکھ کر کوئی بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جائے، اگر نہیں مل سکا اور کافر منہ پھیر گئے ہیں، اب کافروں کی یہ روگردانی نبی علیہ السلام کو بے چین کرنے لگی کہ ایسا معجزہ اگر مل جاتا تو شاید وہ ایمان لے ہی آتے،
چونکہ نبی ہر ایک کے مومن بن جانے پر حریص تھے، اس کیفیت میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا، اللہ سے معجزے کی تمنا رکھنے کی بجائے کسی بھی طرح آپ خود زمین کے اندر سے یا آسمان کے اوپر سے کوئی معجزہ لا کر دے دیں، اگر آپ کے بس میں ہے تو یقیناً آپ اس پر قادر نہیں، اور نہ ہی اللہ نے کسی نبی کو یہ قدرت دی ہے کہ چھوٹا بڑا کوئی بھی معجزہ بغیر حکم خدا کے فقط اپنے ارادے سے لا سکے، تو پھر علم الہی کے مطابق جن کا کافر ہی رہنا ٹھہر گیا ہو، ان کے ایمان لانے پر اتنا حریص ہو کر نادانوں میں شامل نہیں ہو جانا چاہیے۔ گویا اس طریقے سے کافروں کو مومن بنانا منشاء خداوندی ہوتا تو اللہ کو تو انبیاء بھیجنے اور کتابیں اتارنے کی بھی ضرورت نہ تھی، وہ اس کے بغیر بھی سب کو مسلمان کر دیتا۔ اس طرح کے جبر سے تو عمل اور ارادے کی آزمائش ممکن ہی نہیں، ایسے تو خیر و شر پر مبنی بنایا گیا یہ سارا نظام ہی بیکار ہو جاتا ہے، جس کے بعد جزا سزا کے فیصلے ہونے ہیں۔ لہذا ٹھوس اور واضح علمی اور عقلی دلائل کی حد تک دعوت دینا سمجھانا آپ علیہ السلام کا کام ہے۔ معجزہ کون سا، کب اور کن کے لیے مفید ہے، یہ سب اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے اور صبر سے کام لیا جائے۔ اگر کافروں نے ایمان لانا ہوتا تو وقتی معجزہ شق القمر والا، مستقل معجزہ متعدد نبوی خصوصیات والا اور دائمی معجزہ قرآن مجید والا دیکھ کر وہ ایمان لے آتے۔ آیت نمبر 36، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ فرمایا، مانتے صرف وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی منفی نیت کی بجائے مثبت ارادے سے جو بات کو سنے گا وہی حق کو قبول کرے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے روز مرہ جس کا مشاہدہ ہر کسی کو ہوتا رہتا ہے۔ یہی بات قرآن کے متعلق بھی اللہ نے قرآن ہی میں ایک جگہ فرمائی کہ قرآن کے ذریعے بہتوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا سننے میں بھی فرق ہے۔ جو مثبت ارادے سے نہیں سنتے ان کا سننا نہ سننا برابر بلکہ نقصان دہ ہے، کیونکہ انہوں نے سن کر بھی گمراہی پھیلانی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ مردوں کی مانند ہیں جنہیں قبروں سے نکال کر اللہ کی طرف جب لوٹایا جائے گا تب ہی ان پر حق سچ واضح ہوگا۔ لہذا ایسے زندہ نما مردوں کی اصلاح کے لیے رنجیدہ ہونے کی بجائے صبر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 37، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ سے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تک فرمایا، اور وہ بولے اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ آپ کہہ دیں اللہ قادر ہے کہ نشانی اتارے، لیکن اکثر ان کے جانتے ہی نہیں۔ یعنی کافروں کے بقول ان کا فرمائشی معجزہ اترنا چاہیے تھا، جسے دیکھ کر ہر کوئی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام سے کہلوا دیا گیا، معجزہ نہ اتارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت سے بعید ہے، بلکہ ایسے معجزات نہ اتارنے کی حکمت کو اور اتارنے کے بعد پھر نہ ماننے کی صورت میں اپنے دنیاوی انجام بد کو یہ جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 38، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ سے ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ تک فرمایا، اور زمین میں کوئی چلنے والا نہیں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہارے جیسی ہی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کسر نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کے ہاں جمع کیے جائیں گے۔ یعنی انسانوں کی دیگر تمام مخلوقات سے مماثلت، افزائش کے عمل سے لے کر حساسیت سمیت جملہ فطری ضروریات زندگی کی احتیاج میں ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والی مخلوقات ہوں یا آسمان پر اڑنے والی۔ ان میں سے انسانوں کو علم و فہم کے سبب ممتاز بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے دیگر حیوانات کے برعکس صرف انسان ہی حیات جدید کی منازل طے کر رہا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک تفسیر یہ ہے کہ جاندار مخلوقات میں ہر نوع کے افراد کی مکمل گزران کا لمحہ لمحہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہ حق و باطل اور خیر و شر پر مبنی اس امتحانی دنیا میں رہ کر آخرت سدھارنے کا مکمل فلسفہ قرآن میں درج ہے۔ بہر کیف لوح محفوظ ہو یا قرآن،
دونوں جگہ درج تفصیلات کے مطابق سب کا حساب چکانا خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لہذا حق کی پہچان کے لیے معتبر دلائل سے اور موجود معجزات سے منہ پھیر کر فرمائشی معجزات کا تقاضا کرنا محض ہٹ درمی ہے۔ تمام مخلوقات کو روز محشر جمع کرنے کا کہہ کر یہ بتا دیا گیا ہے۔ وہاں اللہ کا انصاف اس حد تک بڑھ جائے گا کہ جانوروں اور پرندوں تک کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی حصی حیثیت کے مطابق ان کے درمیان باہمی مظالم پر بدلے دلوا کر انہیں مٹی بنا دیا جائے گا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل و فہم سے متصف مجرم انسانوں کو چھوڑ دیا جائے؟ بحوالہ قرآن یہی وہ وقت ہوگا جب مجرم لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ بھی مٹی بنا دیے گئے ہوتے۔ متعدد احادیث میں مروی ہے، قیامت کے دن تمام حقداروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ کے بکری کو مارنے کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ آیت نمبر 39 والذین کذبوا بآیاتنا سے ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم تک فرمایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ رکھے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ یعنی آیات الہیہ کو جھٹلانے والے بہرے گونگے اس لحاظ سے ہیں کہ نہ تو وہ مثبت ارادے سے حق بات سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی سنانا یا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اندھیروں میں اس لحاظ سے ہیں کہ انہیں اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیاں نظر بھی نہیں آتیں۔ گویا وہ ضد، عناد، غرور اور کدورت کے سبب قبولیت حق کے تمام دروازے اپنے اوپر بند کر چکے ہیں۔ سچ تو یہ ہے گمراہ لوگوں کا بدی کی طرف جسارت کرنا، اسی طرح ہدایت یافتہ لوگوں کا نیکی کی طرف راغب رہنا اللہ کے تصرف و اختیار سے اور اس کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں۔ تمام مخلوقات حتیٰ کہ فرشتے اور ابلیس بھی اس کے دائرہ قدرت کے اندر ہی ہیں۔ آیت نمبر 40 قل ارأیتکم سے ان کنتم صادقین تک فرمایا، آپ کہہ دیں بھلا دیکھو تو صحیح، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ہی آ جائے تو کیا تم خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو تو؟ یعنی غالی قسم کے مشرکوں سے پوچھئے، عین آفت و مصیبت کے وقت سچ بتاؤ کس کو پکارو گے؟ بہت بڑی مصیبت کو محاورے میں قیامت کہہ دیا جاتا ہے، یا حقیقت میں قیامت آ جانے پر کس کو پکارو گے؟ کیونکہ سخت مشکلات میں مشرکین مکہ خالص اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے، جس کے متعدد حوالے قرآن میں مذکور ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل کا مشہور واقعہ بھی اس بات پر دلیل ہے۔ جب کشتی میں سوار اسے موت نظر آنے لگی تو اس نے اپنے تمام دیوتاؤں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارا۔ نجات پا جانے کے بعد یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ بتایا جا رہا ہے جب مشکل میں یہ عقیدہ مان لیا جاتا ہے تو پھر عام حالات میں کیوں نہیں اس پر قائم رہا جاتا۔ آیت نمبر 41 بل ایاہ تدعون سے وتنسون ما تشرکون تک فرمایا، بلکہ تم خالص اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ اگر چاہے تو دور کر دیتا ہے جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور تم بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ یعنی خدا کو ماننے والے لوگ تصرف و اختیار میں چاہے جتنے مرضی شریک بنا لیں، مگر آفتوں مصیبتوں میں سب کو بھول بھال کر صرف ایک خدا کو ہی پکارنے لگتے ہیں۔ پھر اگر خدا چاہے یعنی اس کی حکمت کے خلاف نہ ہو تو مشکل کشائی کر دیتا ہے، ورنہ نہیں۔